عدل ہوا، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کافروں کو بھی اگر انصاف ملا تو اسلام کے زیر نگیں آ کر ملا، ورنہ ان کے اپنے حکمران انہیں انصاف نہیں دیتے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا اور اس میں فتوحات جاری رہیں، انہیں بھی بغاوت سے شہید کیا گیا، اور ان کی شہادت کی داستان بھی بڑی المناک ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی افواج افریقہ میں برسر پیکار ہے، چین میں برسر پیکار ہے، ہسپانیہ میں برسر پیکار ہے، سلطنت اسلامی دنیا کی بہت بڑی سلطنت ہے، چند سو باغیوں نے اس کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور وہ اپنے کسی خادم، کسی غلام، کسی سرکاری ملازم، کسی فوجی، کسی پولیس والے کو حکم نہیں دیتا کہ ان سے مقابلہ کرو۔ جو اعتراضات انہوں نے کیے وہ تاریخ طبری میں موجود ہیں، لیکن طبری ہی میں موجود ہے سیدنا عثمان غنی نے مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھ کر صحابہ کرام کو بلا کر، معترضین کو بلا کر ان اعتراضات کے جواب دیے، اور اس پر اکثر صحابہ نے رائے دی کہ ان سب کو گرفتار کر لیا جائے اور ان کے سر قلم کیے جائیں، یہ بغاوت پیدا کر رہے ہیں۔ بے کسی اور بے بسی میں مارا جانا، مظلوم ہونا بھی بڑی بات ہے، لیکن قوت و اقتدار رکھتے ہوئے طاقت استعمال نہ کرنا اور شہادت قبول کرنا بڑی مشکل کام ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کا سربراہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس مشورے میں تھے کہ انہیں نہ چھوڑا جائے، اور جب انہوں نے اپنی فوجوں کے پہرے لگانے سے انکار کر دیا تو حسنین کریمین حضرت عثمان کے دروازے پر پہرے داروں میں تھے، جنہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مقرر فرمایا تھا کہ باغیوں کو اندر مت گھسنے دینا۔ اور انہیں کہا گیا کہ آپ انہیں سزا دیں، فرمایا نہیں، میں مدینہ النبی میں قتل و غارت نہیں چاہتا، میں نے ساری عمر اس امن کے گہوارے کے لیے جستجو کی ہے، تلاش کی ہے اور اسے بسایا ہے، میں اس میں خون نہیں گرا سکتا۔ پھر یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ حرم نبوی سے، مدینہ منورہ کے حرم سے باہر تشریف لے جائیں، یہ بھی باہر آ جائیں گے، ان سے نبڑ لیجئے۔ فرمایا میں نے ساری عمر آرزو کی ہے کہ نبی کی رفاقت رہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی رفاقت، آپ کا پڑوس چھوڑ کر باہر کیوں چلا جاؤں؟ شہید ہو گئے۔ اس شہادت کے پیچھے بھی مقصد یہ تھا، باغیوں کا مقصد یہ تھا، اور جو حضرت عثمان نے پورا نہیں ہونے دیا، اگر وہ ان 10-1200 یا 1100 بندوں کو گرفتار کروا لیتے، قتل کروا دیتے تو حق پر تھے، لیکن اسی وقت کسی فرقے کی بنیاد رکھ دی جاتی اور یہ الزام لگا دیا جاتا کہ خلفاء راشدین ظالم تھے، جس نے اعتراض کیا اس کا سر قلم کرا دیا، اور انہوں نے خلافت بھی چھین لی اور انہوں نے دین بھی خراب کر دیا۔ یہ اس وقت بنیاد رکھ دی جاتی جو بعد میں کربلا میں رکھی گئی، جان دے کر، گھر دے کر۔ تو طاقت و اقتدار کس لیے تھا؟ اپنی جان کے لیے نہیں تھا، جان اس کے لیے تھی، وہ اللہ کی امانت تھا، وہ طاقت اللہ کی امانت تھی، خلافت اللہ کی امانت تھی، اقتدار اللہ کی امانت تھی، فوجیں اللہ کی تھیں، اپنی حفاظت کے لڑانے کے لیے نہیں تھیں۔ اور اگر وہ اپنی حفاظت کرواتے تو انہیں حق حاصل تھا، لیکن نتیجہ جو نکلتا وہ یہ ہوتا کہ وہیں سے ایک فرقہ ضالہ کی بنیاد پڑ جاتی۔ کتنا مشکل ہے کہ دین پر حرف نہ آئے، لو لشکر بھی رہیں، اور کم و بیش 40 دن ان کے گھر کا پانی بند رہا۔ آپ 10 روز کی بات کرتے ہیں، 40 دن مدینہ منورہ میں اس شخص کے گھر کا پانی بند رہا جس نے، جب مسلمان مدینہ منورہ آئے تھے تو یہود کے پاس کنواں تھا جس میں پانی تھا، اور مسلمانوں کو بہت مہنگا دیتے تھے یا دیتے ہی نہیں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو کنواں خرید لے
یہودیوں سے مسلمانوں کو دے دے اور اس کے بدلے مجھ سے جنت میں لے لے، تو یہی وہ شخص تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جس نے وہ کنواں یہودیوں سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ خود اس کے گھر 40 دن پانی کی بوند نہیں گئی، ساری سختیاں برداشت کی اور بالآخر مظلوم شہید ہو گئے، لیکن کسی کو دین پر اعتراض کرنے کا موقع نہیں دیا۔